ایک سوال سے بیشتر ہمارے ذہن میں آتا رہتا ہے کہ دنیاوی علوم کے ماہر علم باطنی رکھنے والے میں فرق کیا ہے؟ علم دونوں ہی رکھتے ہیں، علم پر جس قدر کسی کی دسترس ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا تصرف بھی ہوتا ہے۔ جو ہم دنیا کے علوم پڑھتے ہیں در حقیقت ہم معلومات ان چیزوں سے اخذ کر رہی ہوتی ہیں جو ہم سے پہلے گزر جانے والے ماہرین نے کتابوں کی شکل میں صحیفوں کی صورت میں اپنے لیکچرز کی صورت میں چھوڑ ہوتا ہے۔ وہ معلومات ہم گیدر کرتے ہیں اور ان معلومات کے ساتھ جب ہماری ذہانت اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت کا بلینڈ ہوتا ہے، اس بلینڈ کے نتیجے میں ان معلومات میں خود بخود کچھ اضافے ہونے لگتے ہیں۔ اگرچہ بسا اوقات وہ تھیوریز جو ہم حاصل کردہ معلومات پر غور و فکر اور اس پر اپنی عقل اپلائی کرنے کے بعد جو نتائج اخذ کرتے ہیں یا ان معلومات کو فردر آگے بڑھاتے ہیں وہ غلط بھی ثابت ہوتی ہے۔ جیسے ایک زمانے میں زمین پر تحقیق کی گئی تو خیال یہ تھا کہ زمین چپٹی ہے، فلیٹ ہے۔ ایک بڑا لمبا عرصہ اسی خیال پر ہم قائم رہے، پھر یہ تھیوری چینج ہوئی اور خیال یہ کیا گیا کہ زمین ایک گیند کی طرح گول ہے۔ بہت لمبا عرصہ اسی خیال پر ہم لوگ قائم رہے، بالآخر وہ تھیوری اس پر چینج ہو گئی کہ زمین گول ہے لیکن دونوں بین پر پچکی ہوئی ہے۔ اسی طرح اور مختلف تھیوریز ہماری کو ہم نے اسی طرح ڈیولپ کی۔ جو کچھ ہمارے پاس معلومات تھی اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے پہنچی تک ہم نے اپنی ذہانت اس میں شامل کی، غور و فکر کیا، اس کے نتیجے میں کچھ نئی چیزیں ہم لے آئے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ میڈیکل سائنس میں امریکہ اور یورپ نے یہ شور مچایا کہ چکنائی کا استعمال انسان کی رگوں آرٹریز کو ان کو بند کر دیتا ہے۔ تو بڑی سختی سے منع کر دیا گیا، اس کے آلٹرنیٹ استعمال کے لیے نکالے گئے، حتیٰ کہ ہم سویابین اور سن فلاور آئل تک جب پہنچے۔ لیکن اب گزشتہ 15 سال سے وہی ممالک جو اتنی شدت سے مخالفت کر رہے تھے کہ چکنائی سے انسان کی آرٹریز چوک ہو جاتی ہیں، اب وہ اس چیز کا پرچار کرنے لگے ہیں کہ انسان کو ایک خاص ڈیلی بٹر کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ وہ
انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. تو یہ ڈیولپمنٹس ہوتی رہی. اس کے برعکس وہ لوگ جو درویش کہلاتے ہیں, صوفی کہلاتے ہیں, ان کی معلومات کا ذریعہ ان کی روشن ضمیری بنتی ہے. جتنا روشن ضمیر کوئی درویش ہوگا جتنا شدت سے تزکیہ نفس کر رہا ہوگا اسی حساب سے اس میں جو روشن ضمیر پیدا ہوگی. جتنا زیادہ روشن ضمیر ہوگا اتنی ہی اس کی علم میں اضافہ ہوگا. آپ لوگ سبھی بڑے نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ, بھلے لوگ ہیں. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں, اپنے دل کو پاک کر لیتے ہیں, وہاں آلائشیں باقی نہیں رہتی. کینہ, حسد, غصہ, غیبت, لالچ, ایسی چیزیں جو ہمارے دل سے نکل جاتی ہیں اور ہم اپنے دل میں دوسروں کے لیے صرف محبت پالتی ہے. تو ایک عجیب آپ کو تجربہ ہونے لگے گا. آج وہ خیال آتا ہے کہ اس کتاب میں میں نے کہیں یہ چیز پڑھی تھی تو میں دیکھوں, دوبارہ سے اسے دیکھ لوں. وہ ضخیم کتاب ہے, موٹی. آپ اس کتاب کو پکڑتے ہیں اور ایک دل میں ایک حصہ میں تلاش کرتا ہوں کہ کہاں ہے. کھولتے ہیں تو ایگزیکٹ وہی صفحہ کھلے گا جہاں وہ لکھا ہوا ہے, اور آپ کی نظر جو پڑے گی تو صرف اسی حصے پر سب سے پہلے پڑے گی, سامنے ہوگی. کسی آیت کا حوالہ چاہیے, قرآن پاک اس حوالے کے لیے کھولتے ہیں کہ اس کو تلاش کروں. قرآن پاک ایگزیکٹ اس جگہ جہاں کھلے گا اپنے آپ, جہاں وہ آیت لکھی ہے, اور آپ کی نظر اسی آیت پہ پڑے گی. آپ کو ٹرین پکڑنا ہے, کسی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ فکر مند ہیں کہ میری ٹرین نکل جائے گی, میں نہیں پہنچ سکتا ریلوے اسٹیشن. آپ 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے. اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ٹرین تو کھڑی ہے سامنے, رکی بھی تھی, اس میں کوئی پرابلم آ گیا تھا. جو ہی آپ سوار ہوئے وسل دی اور چل پڑی. یہ چیز, یہ اتفاقات کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ آپ نے اتفاقات کہی, جو فقیر نے کہی, اتفاقات نہیں کہتا. یہ تصرفات کی ابتدا ہوتی ہے. علم جس طریقے سے آنے لگتا ہے انسان, اس کو کسی آدمی نے سوال کیا, آپ دیکھیں گے فقیر جواب دینے سے پہلے 2-3 سیکنڈ خاموش ہوتا ہے, پھر فوراً بولنا شروع کر دے گا. وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو وہ روشن ضمیری کے ذریعے سے وہ معلومات رسید ہونے میں جو ٹائم لائے گئے 2-3 سیکنڈ کا, وہ اس کو خاموش رکھتا ہے. تو وہ اس کا دماغ اسپین کر رہا ہوتا ہے.
جو ہی وہ معلومات آنی شروع ہوئی وہ بولنا شروع ہو گیا. آپ اس کو درمیان میں انٹرپٹ کر دیجیے, پھر تماشا دیکھیے کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا 5-10 منٹ بول ہی نہیں پاتا, وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے وہی بات کرتی. پڑھے لکھے فقیر اس کے لیے کہتے ہیں, کسی صاحب نے مجھ سے شکایت کی کہ میں درس قرآن دیتا ہوں لیکن تو معنی بیان کرتے ہوئے میں خود بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں وہ درست ہے, مجھے اندر کھٹکا رہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا درس کس دن دیتے ہیں, تو بتایا کہ سر جمعے کو. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ چلیے اس فرائیڈے کو آپ درس دیجیے اور دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. تو کوئی مہینے 1.5 مہینے کے بعد ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی. تھی میں نے ایک سے ان سے پوچھا کہ کیا بنا آپ کے درس کا, بہتر ہوا معاملہ؟ تو ہنس کے کہنے لگے کہ سر آئی ایم لرننگ قرآن پاک فرام مائی اون سیلف. میں بول رہا ہوتا ہوں میں نے خود سیکھ رہا ہوتا ہوں. یہ ذریعہ ہے تزکیہ نفس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے روشن ضمیر کے نتیجے میں معلومات کا, علم کا. درویش کا علم اس کے تزکیہ نفس سے منسلک ہوتا ہے. ہم جو دنیاوی علوم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس کی ایک حد ہے. جتنا کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے, میں کلاس 5 سے آگے کتاب کو نہیں پڑھ سکتا, کتابی نہیں. آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, آپ ماسٹرز میں پڑھائی جانے والی کتابوں کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. لیکن فقیر جہاں دنیاوی علوم کے ماہر کے سامنے ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے, اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا. فقیر اس دیوار میں سے پار دیکھ لیتا ہے. دنیاوی علوم کے ماہر کو جو چیز پتھر دکھائی دیتی ہے, درویش اس پتھر کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو دیکھتا ہے. دنیاوی علوم کا ماہر ایک شخص کو کنڈیم کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں, بہت بڑا ڈاکو ہے, راتوں کو ڈاکے ڈالتا ہے اور راہ میں آنے والے انسان کو قتل کر دیتا ہے. فقیر اس کے اندر چھپی ہوئی نیک روح پر نظر رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں اگر اس شخص کو سینے سے لگاؤں گا تو رفتہ رفتہ اس کی تربیت ہو جائے گی اور یہ اپنے وقت کا ولی بنے گا. صوفی کی نگاہ اصل پر ہوتی ہے, جوہر پر ہوتی ہے. دنیاوی علوم کے ماہر کی نگاہ ظاہر پر ہوتی ہے. اسی ضمن میں ایک سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب روحانی علم میں مختلف سلسلے ہیں, سلسلہ شاذلیہ ہے, سہروردیہ ہے, قادریہ ہے, so on and so forth. رب ایک ہے, سلسلوں کا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک گھر ہے, اس میں کوئی 20-25 کھڑکیاں اور دروازے ہیں. ان میں سے کچھ کھڑکیوں اور دروازوں کا رخ مشرق کی طرف ہے, ایسٹ اوپن, کچھ
سورج کا ویسٹ اوپن ہے. اب جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس گھر کے دریچوں اور دروازوں سے سورج کی روشنی آتی ہے. وہ اپنی اپنی جگہ تقسیم کی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اس گھر سے باہر نکل جائیں اور اوپن سکائی کے نیچے آ کے دیکھیں تو سورج ایک ہے, اس کی روشنی بھی ایک ہے. سورج کی روشنی کو جس نے تقسیم کیا وہ اصل میں وہ دروازے اور دریچے تھے جن میں سے وہ روشنی گزر کر اس گھر کے اندر آ رہی تھی. ورنہ سورج ایک ہی تھا, روشنی بھی ایک ہی تھی. علم ایک ہی ہے. جس انسان کے ذریعے سے آگے علم پھیلا, لوگوں نے اس شخص سے علم حاصل کیا, فیض حاصل کیا, سلسلہ بن گیا. ان حضرات کو درمیان سے نکال دیجیے, منبع ایک ہے, علم ایک ہی ہے. صرف دروازوں اور دریچوں میں سے گزر کے آنے کی وجہ سے وہ سلسلے بن گئے. لیکن جس طرح سے دنیاوی علم کے حاصل کرنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم لوگ ولنگ ہوں علم حاصل کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے. طالب علم ولنگ ہو اور اس ولنگنس کے ساتھ ساتھ وہ اسکول بھی جائے اور حصول علم کے لیے کوشش بھی کرے. تو جب یہ تین شرطیں وہ پوری کر لے تو اکتساب علم شروع ہو جاتا ہے, علم کا حصول جاری ہو جاتا ہے. علم باطنی جہاں اتنا سپیریئر ہے کہ وہ محیط ہے تمام علوم پر, تمام علوم اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. جو علم باطنی رکھتا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام دنیاوی علوم پر بڑی روانی سے گفتگو کرے گا, حالانکہ آتا جاتا اس کو کچھ نہیں. وہ موچی ہے جو لہا ہے, پرچون فروش ہے, لیکن وہ آپ سے اسپیس ٹیکنالوجی پر بڑی روانی سے گفتگو کر رہا ہوگا. وہ میٹلرجی پر بڑی خوبصورتی سے گفتگو کرے گا. اس لیے کہ جو علم اسے حاصل ہو رہا ہے, جہاں اس کی ایکسس ہے علم کے منبع پر, جہاں سے وہ علم کا چشمہ اسپرنگ آؤٹ کر رہا ہے, اس کی نظر وہاں ہے, وہاں سبھی علم موجود ہیں. تو وہ علم باطنی کے ایسے مقام پر چلا جائے گا کہ اگر آپ اس سے کہیے کہ یہ ہوائی جہاز کھڑا ہے, ذرا یہ تو بتا دیجیے اس میں کہیں نقص تو نہیں, تو اس پہ یوں دائیں ہاتھ رکھ کے 10-15 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے یہ خاموش شاید ہو جائے. اس کے بعد بڑی روانی سے بول رہا ہوگا کہ اس کی میٹلرجی میں یہ فرق ہے, اور یہ فہرے گا جا کے اس کی فریم جو ہے ایئر کرافٹ فریم وہ جواب دے جائے گا. آپ اس کے ہاتھ میں ایک دوا پکڑا دیجیے, دوا کی شیشی میں ہاتھ میں پکڑے گا, ایک لمحے کے لیے سوچے گا اور آپ کو بتا دے گا یہ فلاں مرض کے لیے کام کرے گی, فلاں کے لیے نہیں کرے گی.
آپ اس کے نام بتائیے، فلاں آدمی کی دوا ہے، فوراً کہہ دے گا اس کو یہ سوٹ کرے گی یا نہیں۔ آپ کوئی کیمیکل اس کے سامنے لے آئیے، یہ میں نے نیا کیمیکل ڈیولپ کیا ہے، آپ میں پڑھ دے گا، آپ کو بتا دے گا اس میں فلاں خامی رہ گئی ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے۔ آپ اس کو کوئی پروڈکٹ دکھائیے، فوراً آپ کو کہہ دے گا کہ آپ کی فیکٹری میں فلاں مشین فلاں ڈیفیکٹ ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، اس کی کوالٹی اب تو دماغ کو جائے گی۔ تو اس کی ایکسیس وہ ہے۔ تو جو اس درجے کی ایکسیس رکھتا ہے علم، جتنی کوئی چیز اعلیٰ و ارفع ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، اس کا حصول اتنا ہی محنت طلب ہوتا ہے، اس کے لیے جدوجہد بھی اتنی ہی کرنی پڑتی ہے۔ اس راہ میں جو علم باطنی کی راہ ہے، مجھے پتا تو نہیں، کیونکہ میں تو علم باطنی سے واقف نہیں ہوں، میں اس راہ کا آدمی ہوں، تو کوئی صوفی درویش کوئی ولی اللہ آپ کو صحیح بتا پائے گا، میں تو ایسے ہی گفتگو کرتا رہتا ہوں، تو اس لیے یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن کہ پرسنٹیج کیا ہے اتنا مجھے معلوم ہے، اندازہ ہے میرا، 90% ایفرٹ انسان کی تزکیہ نفس میں ہی سنک ہو جاتی ہے۔ جیسے جب ہم مکان بناتے ہیں تو ہمارا میکسیمم ٹائم، میکسیمم انویسٹمنٹ سنک ہوتی ہے اس کی بنیادوں میں۔ جب وہ ڈی پی سی لیول سے اوپر آ جاتا ہے تو پھر وہ بڑی تیزی سے اس کی بلڈنگ، اس کا گریڈ اسٹرکچر کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت تیزی سے کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ میکسیمم ٹائم، ایفرٹ اور پیسہ بنیادوں میں جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح علم باطنی کے حصول میں میکسیمم ایفرٹ جو ہماری لگتی ہے وہ تزکیہ نفس پر لگتی ہے۔ وہ تزکیہ نفس صرف عبادات سے ہاتھ نہیں ہوتا، اس سے پاسائی تو آتی ہے عبادات سے، تزکیہ نفس نہیں ہو پاتا۔ تزکیہ نفس ہے ایک سرکش گھوڑے کو لگام ڈالنا، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لانے کی۔ ہمیں اس کی جائز خواہش کی بھی مخالفت کرنا پڑ جاتی ہے۔ نفس کی ہر خواہش کی مخالفت بالآخر ہمیں تزکیہ نفس تک لے جائے گی۔ اسی لیے آپ نے اولیاء کرام کو، فقیروں کو دیکھا ہوگا کہ اپنی انتہائی پسندیدہ چیز پکواتے ہیں یا پکاتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہیں اور خود وہ مرچوں سے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ پلیٹ وہیں پڑی ہے، کوئی مہمان آیا تو اس سے کہا کہ یہ کیا کھائی۔ یہ واقعہ میں نے ہوتے دیکھا ہے۔ میں شام کو اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، میں دنیا دار بندہ ہوں، میں نے سیکھنا کیا تھا کسی سے۔ وہاں چائے اچھی پینے کو ملتی تھی، بڑے مزے کی چائے بناتے تھے، چلا جاتا تھا، آفس سے اٹھا وہاں جا کے بیٹھ گیا، چائے پینی شروع کر دی۔ وہ بھلے آدمی تھے، بہت بڑے مقام پر تھے، پتا تو
یقیناً ان کو ہوگا کہ یہ گناہوں میں اترا ہوا دنیا دار انسان ہے، یہاں صرف چائے پینے آتا. ان کی مہربانی تھی کہ کبھی شرمندہ نہیں کیا کہ تم تو چائے پینے آتے. وہ کھانا کھانے لگے تھے، اوپر سے میں پہنچ گیا. انہوں نے ایک روٹی کا رول بنایا، مجھے کہنے لگے کہ پائے کھاؤ گے؟ میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے گلاس کا ایک پانی کا ایک گلاس پڑا ہے اور ہاتھ میں وہ رول پکا ہوا ہے روٹی کا. تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے بڑی مہربانی ہے، تو میں تو کھا کے آیا. نہیں کھا لو، پائے پکے ہیں. تو ہاتھ بڑھایا پیچھے الماری میں سے ایک ڈول چھوٹا سا اٹھایا، میرے سامنے یہ دیکھو یہ پائے ہیں، بڑے مزے کے بنے، کھاؤ. میں نے کہا حضور میں تو کھا کے آیا. نہیں مجھے نہیں کھانے ہیں یہ، تم کھا لو. تو میں نے پھر وہی معذرت کی، تو کہنے لگے پھر میں پانی سے کھاؤں گا روٹی، تم کھا لو. میں نے پھر معذرت کی تو انہوں نے ڈول اٹھایا، دوبارہ وہاں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا، اور میرے سامنے وہ روٹی پوری پانی سے کھا لی. یہ فقیر لوگ اپنے نفس کو یوں جھٹکے دیتے ہیں. تو اگر فقیر جھٹکے نہیں دے گا تو رب دینے لگتا. آپ سبھی نیک لوگ ہیں، آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ فرمائش کر کے کوئی خاص ڈش پکوا دیں، بنوا دیں. اس وقت جب آپ کھانے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ مہمان بھیج دیتا، تو ڈش آپ ان کے سامنے کر دیتے ہیں کہ یہ کھائی، اور جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میں تو کھا چکا. نہیں، آپ کھا لیجیے. وہ رب نہیں کھانے دیتا ہے، وہ نفس کو رب جھٹکی یوں دے دیتا ہے. انسان خود جھٹکا نہ دے تو رب دے دیتا ہے، لیکن انسان کو خود ایفرٹ کرنی چاہیے. یہ جو نفس کی مخالفت ہے، جب انسان علم کے ایک مقام پر جا پہنچتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس پر سے ہٹا لی جاتی ہیں. یہاں ایک زمانے میں گفتگو ہوئی تھی فقیر، صوفی اور پیر میں کیا فرق ہے. تو میں نے اس ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ جب انسان اللہ کی راہ پر چلنے لگتا ہے، چلنا شروع نہیں کرتا، چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس پر اس قسم کی بہت سی سختیاں لاگو ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک میں نے عرض کی کہ انسان اپنے نفس کی ہر خواہش کی مخالفت کرتا ہے. فرض عبادات کے علاوہ اس پر اور بہت سی نفلی عبادات لاد دی جاتی ہیں. فرض روزوں کے علاوہ اس پر بہت سے نفلی روزے لاد دی جاتی ہیں. تو وہ فرض عبادات تو کرتا ہی ہے، لیکن زیادہ وقت کہ میں دنیا سے کٹا رہوں وہ نفلی عبادات میں گزارتا ہے. یوں وہ خلق خدا سے دور رہتا ہے، بلکہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان ٹیلی ویژن دیکھنا بند کر دیتا ہے، گھر میں رہتے ہوئے بھی تنہا رہتا ہے کہ اس کو ڈسٹریکٹ، اس کی توجہ ہے رب کی طرف، اس کی ہر وقت متوجہ ہے رب کی طرف، اس کو یاد کر رہا ہے. وہ ڈسٹریکٹ نہ ہونے پائے دوسرے آدمی کی مداخلت سے. ٹیلی ویژن پروگرامز بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے. تو وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، تو ڈسٹریکٹ کریں گے. تو پھر جب وہ
اس راہ پر چلتے چلتے ایک مقام پر آتا ہے کہ اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، علم کا حصول ہو جاتا ہے، اس کا ایکسیس ہو جاتی ہے، اصرار قدرت پر، لیکن صرف اسی قدر جس قدر رب چاہتا ہے، پوری طرح نہیں ہوتی، کبھی کسی کی نہیں ہوئی، ہلکی سی جھلک۔ تو جب وہ ایکسیس ہو جاتی ہے تو وہ فقیر سے صوفی ہو جاتا ہے، اور اس پر سے وہ جو اضافی عبادات اس پر لاگو ہوتی ہے وہ اس پر سے ہٹا لی جاتی ہے۔ یہ سختیاں نفس کی کو سیدھا کرنے کے لیے جو ہوتی ہیں وہ ہٹا لی جاتی ہیں، تو پھر وہ صرف ریفریش کورس کرتا ہے کہ کہیں کہیں اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے جہاں اس نے محسوس کیا کہ نفس منظور ہو رہا ہے، وہاں نفس کو سزا دینے کے لیے پسندیدہ ترین چیز سامنے رکھے گا اور مرچوں سے روٹی کھا لے گا تاکہ نفس کو سزا ملے۔ میں نے یہاں کسی گفتگو کے سلسلے میں ایک قصہ ایک صاحب کا سنایا تھا، فقیر تھے، درویش تھے، ایک روز بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے حلوائی کو دیکھا، حلوائی کی دکان تازہ جلیبیاں تلی جا رہی ہیں، طبیعت بہت مچلی، تازہ گرم جلیبی کھائی جائے، جیب میں پیسے نہیں تھے۔ فقیر کبھی دست سے سوال دراز نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے، سوال سے بچتا ہے۔ ایک بار میرے مرشد صاحب کی زبان سے سلپ ہو گئی وہ بات کہ اس جمعے چلو پاک شریف چلے، جو حکم چلتے ہیں۔ چلے گئے، دو تین دن کے بعد بیٹھے ہوئے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے، اصل میں تو اپنے آپ کہنے لگے میں نے زیادتی کر دی، کیا ہو گیا مجھ سے، سوال کر لیا۔ تو میں چپ چاپ سنتا رہا کہ ڈسٹرب نہ کروں، اب یہ بول رہے ہیں تو میں اس سے سیکھوں کچھ، چلے اس گفتگو سے مجھے مل جائے کچھ۔ تو پھر خود ہی مجھے مخاطب کر لیا، کہنے لگے معاف کرنا، میں نے تمہارے سامنے وہ سوال کر لیا تھا کہ پاک شریف چلتے ہیں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے، کہ مجھے سوال نہیں کرنا تھا۔ وہ اور بات ہے کہ پھر میں ہر فرائیڈے کو ان کو لے جانے لگ گیا، خود میرا دل چاہ رہا چلتے، پھر میں جھوٹ بولنے لگ گیا تو میرا دل چاہ رہا ہے پاک شریف چلتے، تو ہر فرائیڈے کو ہم جانے لگے، ہم تو فرائیڈے کو چھٹی ہوا کرتی تھی۔ تو فقیر دست سوال دراز نہیں کرتا، تو ان صاحب نے بھی حلوائی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ جلیبیاں ادھار دے تو میں کل پے کر دوں گا، تہیہ کر لیا کہ میں جلیبیاں کھاؤں گا۔ اگلے دن صبح اٹھے اور چکر لگایا شہر میں، ایک مکان بن رہا تھا، ان سے کہا کہ اینٹیں اٹھانے کے لیے کوئی مزدور تمہیں چاہیے، تو میں کہا آ جاؤ۔ تو وہ صبح سے رات شام تک اینٹیں ڈھوتے رہے۔ شام کو چھٹی جب ہوئی تو مجھے 2 روپے ملے مزدوری کے، تو لے کے دکان پر چلے گئے، حلوائی کی اور کہا کہ یہ 2 روپے کی جلیبیاں دے دو۔ وہ خاصا بڑا ڈھیر 2 روپے میں میسر ہو گیا۔ کھانے لگے، خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا میں نے۔ تو جلیبی
لفافے سے نکالتے تھے، ہونٹوں تک لے آتے تھے اور اس کے بعد نالی میں پھینکتے تھے، ساتھ کہتے تھے لے اور کھا. تو تمام جلیبیاں یوں ہونٹوں تک لے گئے، نالی میں پھینک دی اور ساتھ ہر مرتبہ یہی جملہ دوہرایا کہ لے اور کھا. اب یہ نفس کو انہوں نے سزا دی، نفس کی خواہش کو انہوں نے رد کر دیا. تو یہ جب ہم اپنے نفس کو پر قابو پا لیتے ہیں، اب یہ نفس پر قابو پانا، اس میں امتحان بہت آئیں گے ہمارے آتے ہیں. آپ کتاب میں کھڑے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، وہ آپ سے آگے پہنچ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو نفس یہ کہہ رہا کہ اس سے میں کہوں تک تم نے کتاب پڑھ دی، میں انتظار کر رہا ہوں تم باری کا اتنی دیر سے حق ہے پوچھتا، لیکن فقیر نہیں اس کو کہے گا، بلکہ الٹا خوش دلی سے کہے گا کیا یہ آپ میری باری لینے میں جلدی نہیں، میں بعد میں باری لے لوں گا. یہ ایک مثال دی میں نے. تو خلق خدا کے ساتھ ڈیلنگ میں قربانی سے کام لینے لگتا ہے، ایثار سے کام لینے لگتا ہے انسان. تو یہ جو ایثار اور قربانی سے کام لیتا ہے خلق خدا کے ساتھ ڈیلنگز میں، اور بات وہی چلی جائے گی جو میں نیکی تعریف کیا کرتا ہوں. نیکی کی مختصر ترین تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے حقوق، اپنی ضروریات، اپنے آرام اور اپنے مفادات پر دوسروں کی خواہشات، دوسروں کی ضروریات، دوسرے کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. میں اس بنیاد پر کہا کرتا ہوں. تو جب ہم مخلوق کے ساتھ ایثار اور قربانی کا سلوک کرنے لگتے ہیں تو تزکیہ نفس بڑی تیزی سے ہونے لگتا ہے. معافی مانگنے اور توبہ کرنے میں فرق بتا دے. لیکچر میں اپنے سورہ نور کا بتایا تھا. سورہ نور میں گناہ کبیر کے بارے میں بتایا گیا ہے. اگر کوئی شخص گناہ کر چکا ہو کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ معافی اور توبہ کا طریقہ بتا دیں. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں. اس کی ترتیب معافی اور توبہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ترتیب ہے توبہ اور معافی. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے آئندہ کے لیے توبہ کریں اور اس کے بعد ماضی میں ہونے والی کوتاہی کے لیے معافی مانگیں اللہ سے. اور یہ توبہ جو ہے کوشش کی جائے کہ پھر ٹوٹنے نہ پائے. توبہ کیجیے، اللہ سے معافی کی درخواست کیجیے. رب تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے. میں تو یہ گمان رکھنے کو تیار نہیں رب کے بارے میں کہ مجھے وہ معاف نہیں فرمائے گا. وہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ انسان اگر ایک بار معافی مانگ لے رب سے تو اس کی شانی غفوری ہے، یہ وہ معاف فرما دیتا ہے. تو آپ اس اعتماد سے رب کے سامنے معافی مانگیے، توبہ کیجیے کہ رب معاف فرمانے والا ہے. وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں. ضرور معاف کر دے گا. باقی طریقہ تو کوئی نیک آدمی آپ کو بتا پائے گا کہ معافی مانگنے کا اور توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ رب میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں.
ہے کہ نہ میرے پاس علم ہے، نہ میرے پاس کوئی عقل ہے، تو میں اس سے جن الفاظ میں بھی درخواست کروں گا بشرطے کہ صدق دل سے کروں، انہی الفاظ کو قبول فرمائے گا، معاف فرما دے گا۔ انسان نے بچوں اور بچوں کے رشتے کے بارے میں بات کی تھی، کیا تھا آج کل لوگ بیٹیوں بیٹوں کے رشتوں شادی کرتے وقت دولت پراپرٹی بہت دیکھا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ دینداری، اچھے اخلاق اور آداب کی کوئی اہمیت نہیں، کیا دولت میں سب کچھ ہے؟ جب انسان میں اخلاقی اقدار دم توڑ جائے، کمزوری واقع ہو جائے، تو پھر انسان سیرت کی بجائے صورت دیکھنے لگتا ہے، ورچوز کی بجائے دولت مندی دیکھنے لگتا ہے۔ ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ ایک لمحے میں شہنشاہ کو فقیر اور فقیر کو شہنشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں بارہا بہت دولت مند لوگوں کو بینکرپٹ ہوتے دیکھا ہوگا، اور آپ نے فاقہ کرنے والوں کو دولت مند ہوتے دیکھا ہوگا۔ جو چیز اتنی غیر یقینی ہے اور اتنی ناپائیدار ہے، اس کو کیا دیکھنا؟ آج اگر ہم اپنے بچے کا رشتہ کرتے ہوئے دوسروں کی دولت دیکھتے ہیں، ان کی جائیداد دیکھتے ہیں، وہاں جانے کے کل کو بینکرپٹ ہو جائے تو پھر کیا؟ وہ رشتہ ختم کریں گے تو وہ غریب ہو گئے۔ لیکن اس کے برعکس جو اخلاقیات ہیں، ورچوز ہیں انسان کے، وہ پائیدار ہیں۔ وہ ضائع نہیں ہوتے، اور جس انسان میں اخلاقی خوبیاں ہیں، جس کی سیرت اچھی ہے، وہ اگر گر بھی جائے کسی وقت زمین پر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا شخص جو صرف دولت مند ہے، باقی خوبیوں سے عاری ہے، وہ پھر ایک بار گرے تو دوبارہ اٹھتا نہیں۔ تو ایسی ناپائیدار چیز کو کیا دیکھنا؟